بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تین اہم ایشوز کے حوالے سے جو عدم اعتماد کا معاملہ ہے، اور پرویز الہی نے بالآخر ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور ان کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ مسلم لیگ کاف کے کارکنان نے آج پورے لاہور میں بینرز لگائے، اور بینرز پر لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو وہ صرف اور صرف پرویز الہی ہے، اور پرویز الہی کے نام کے نعرے بھی لگائے گئے تھے۔ لیکن اب پرویز الہی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پرانی تنخواہ پر ہی کام کرنا پڑے گا، اور اس پر انہوں نے حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کا آج اعلان کیا ہے۔ اور یہ اعلان اگر وہ پہلے کر دیتے تو یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچتے۔ اتنی میڈیا پر جتنی ان لوگوں کی کلاس لگائی گئی ہے عوام کی طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے تھا۔ ساتھ ڈاکٹر عاصم کا جو گواہ تھا جو دہشت گردی مقدمے میں، اس پر عدالت نے بڑا اہم حکم جاری کیا ہے۔ آصفہ بھٹو سے جو ڈرون ٹکرایا تھا، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے آفیشلی ISI کو خط لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس معاملے پر تحقیقات کی جائیں۔ ان کو چھوٹی سی چوٹ بھی لگے تو وہاں بھی ISI تحقیقات کرے، اور اگر کسی اور معاملے میں ISI سامنے آئے تو یہ کہتے ہیں کہ ISI کا یہ کام ہی نہیں ہے، یہ اداروں کا کام نہیں ہے۔ کہاں گئی آپ کی سندھ پولیس، کہاں گئی آپ کی CIA سندھ، کہاں گئی آپ کے باقی ادارے، اور آپ جا کر ISI کو صرف یہ درخواست دے رہے ہیں کہ ایک میڈیا کا ڈرون کیمرہ آپ سے ٹکرایا ہے، اس میں بھی آپ کو سازش کی بو آتی ہے، جس کو پہلے آپ نے معاف کر دیا اور اب آپ کو خیال آیا کہ نہیں، یہ تو کوئی پری پلان ہوا، اور آپ چاہتے بھی یہ ہیں، آپ کو کسی اور سے اعتماد نہیں ہے۔ جن کو سارا دن آپ باتیں کرتے ہیں، جن کے خلاف، جن کو سارا دن آپ تڑیاں لگاتے ہیں، جب آپ کی اپنی باری آتی ہے تو تب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی انکوائری وہاں سے ہوگی، تو ہی آپ کو اصل معاملہ معلوم ہوگا کہ آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ آصف زرداری اس کے پیچھے تھا، بلاول زرداری خود اس کے پیچھے تھے، پیپلز پارٹی کا کوئی اور لیڈر اس کے پیچھے تھا، کون تھا اس کے پیچھے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو خط کا متن ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اور ساتھ چیئرمین سینیٹ کا جو الیکشن تھا اس کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے جو انٹرا کورٹ اپیل تھی اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا کل کے لیے، اور اپوزیشن کی جانب سے حکومتی ارکان کو سندھ ہاؤس میں چھپا کر رکھنے کا جو انکشاف سامنے آیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو سوات جلسہ میں خطاب کیا گیا ہے، وزیر اعظم عمران خان کا اس میں کہنا تھا کہ اپوزیشن پر ہارس ٹریڈنگ کی کوششوں کا جو الزام وزیر اعظم نے عائد کیا، اور انہوں نے کہا کہ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں لوگوں کا ضمیر خریدنے کے لیے سندھ کے عوام کا پیسہ بوریوں میں لے کر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، صرف ان لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو بلے کے نشان پر کھڑے ہوں، اور جو بلے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ان کو بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ الیکشن جیتنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج میرے لیے خوشی کا دن ہے کہ آج اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے، اور میری ٹیم پاکستان کا دفتر خارجہ شاہ محمود قریشی، اقوام متحدہ میں ہمارے سفیر منیر اکرم 3 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف جو اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہو، اور بالآخر ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے 3 سال کوشش کی ہے، OSCE کی بھی جو کوششیں ہیں وہ بھی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سراہتے ہیں۔ بھارت کی عدالت نے حجاب پر جو پابندی لگائی ہے یہ بھی اسلاموفوبیا کا ہی ایک وار ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کرناٹک کی جو ہائی کورٹ ہے جو اس نے فیصلہ دیا ہے یہ انتہائی دکھ پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں فضل الرحمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی مولانا، پہلے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کہا اور پھر کہتے ہیں کہ غلطی ہوگی، میں نے ان کو مولانا کہا، کیونکہ میں مولانا اور علماء کرام کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن فضل الرحمان مولانا نہیں ہے۔ میں فضل الرحمان سے پوچھتا ہوں کہ 30 سال سے ہر حکومت میں آپ شامل ہوئے، دین کے نام پر آپ نے سیاست کی، کبھی آپ نے کسی مغربی رہنما کے منہ سے اسلاموفوبیا کے خلاف ایک لفظ بھی نکالا، یا کسی سے آپ نے کبھی احتجاج یا بات بھی کی ہے، یا خالی آپ حلوہ کھانے کے لیے مولانا بنے ہوئے ہیں؟ یہ کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا۔ مولانا فضل الرحمان کو مخاطب کرتے ان کا کہنا تھا کہ شرم کرو، جس کو یہودی کہتے تھے اس نے وہ کام کیا جو آپ 30 سال میں نہ کر سکے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ساتھ یہ بھی کہا کہ PP اور مسلم لیگ نون کے دور میں 400 ڈرون حملے ہوئے، اور یہ لوگ آج بھی مغرب کی نوکری چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم مغرب کی اور امریکہ کی نوکری کر لیں گے، لیکن ہمیں عمران خان سے بچایا جائے۔ سندھ ہاؤس اس وقت گڑھ بن چکا ہے کرپشن کا، اور بوریوں میں یہ پیسے لے کر بیٹھے ہیں۔ نواز شریف نے ایک دفعہ چھانگا مانگا لگا کے اراکین اسمبلی کے ضمیر خریدنے کی روایت شروع کی تھی، آج سندھ کے عوام کا پیسہ بوریوں میں سندھ ہاؤس آیا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے سندھ سے گارڈز بھی یہ لے کر آئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ساری دنیا کے سامنے بے شرمی سے ہمارے اراکین کو خریدنے کی یہ بات کرتے ہیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے
کہ یہ کیا ہوگا۔ آنے والے دن پاکستان کی تاریخ کے فیصلہ کن دن ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 27 تاریخ کو چوروں، ڈاکوؤں اور منافقوں کے خلاف کھڑے ہوں گے اور میں ایک تیر سے ان تینوں کا شکار کروں گا۔ اور وزیر اعظم نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کیا آئین کے اندر اس کی اجازت ہے؟ کیا دنیا کی جمہوریت اس کی اجازت دیتی ہے؟ یا کیا آپ اس کے اوپر کوئی الفاظ، کوئی لفظ بولیں گے یا آپ خاموش ہی رہیں گے؟ وزیر اعظم عمران خان نے بڑے سخت الفاظ میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا۔ دوسری طرف ڈاکٹر عاصم کیس میں، جو دہشت گردی کا کیس تھا جس میں ڈاکٹر عاصم کا جو ہاسپٹل تھا اس کو استعمال کیا جاتا تھا دہشت گردوں کے علاج کے لیے، اس میں پروسیکیوشن رینجر ہے اور جو تفتیشی ٹیم تھی وہ سندھ پولیس کی تھی۔ سندھ پولیس نے جو اہم گواہ تھا اس کو کہیں بھگا دیا ہے، اور جو رینجرز کے پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے عدالت سے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر استدعا کی تھی کہ جو مین ملزم ہے اس کو انہوں نے مین گواہ کو بھگا دیا ہے۔ جب تک وہ گواہ نہیں آئے گا کیس آگے نہیں چل سکتا۔ آج جو کراچی کی انسداد دہشت گردی ہے اس میں سماعت ہوئی۔ ایم کیو ایم رہنما وسیم اختر پیش ہوئے، پی ایس پی رہنما انیس قائم خانی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے آج حکم جاری کیا ہے۔ استغاثہ کے لاپتہ گواہ سے متعلق تفتیشی افسر نے عدالت میں کہا کہ گواہ رکشے والا غائب ہے اور تلاش کے باوجود وہ نہیں ملا۔ دوران سماعت عدالت نے نادرہ کے ذریعے لاپتہ گواہ کی تلاش کا حکم جاری کر دیا۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کرنے کے بعد عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے 26 مارچ تک جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ اس میں رکشے والا یہ وہ گواہ ہے جو دہشت گردوں کو جس رکشے میں لے کر جاتے تھے اس ہاسپٹل میں علاج کروانے کے لیے، وہ ڈاکٹر عاصم کا ہاسپٹل ہے اور اس کی بنیاد پر یہ مقدمہ درج ہوا تھا جس میں یہ رکشے والا انہوں نے غائب کر دیا۔ اب کیا پتہ رکشے والے کی انہوں نے جان لے لی ہے، رکشے والے کو دبئی بھگا دیا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان سے کوئی بھی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 26 مارچ کو کیا یہ پیش کرتے ہیں یا نہیں پیش کرتے۔ دوسری طرف ایک درخواست دی گئی ہے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے خلاف۔ یوسف رضا گیلانی نے درخواست دی تھی اور وہ ان کی سنگل بینچ سے درخواست خارج ہو گئی تھی، پھر انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی تھی۔ انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے لیے کیس اپریل کے دوسرے ہفتے میں مقرر تھا۔ انہوں نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی جو کل سماعت کے لیے فکس ہو گئی ہے، اور یہ جلد سماعت کی درخواست کل اس پر سماعت ہوگی۔ جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اس پر سماعت کریں گے، اور اس کیس میں عدالت نے انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا تھا 22 دسمبر 2021 کو، اور جس کو سنانا تھا اپریل میں، لیکن اب ان کی طرف سے یہ درخواست آئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین اگر فارغ ہوتے ہیں عہدے سے تو ہمیں اس میں فائدہ ہو جائے گا اور ہماری جو تحریک عدم اعتماد کی وہ دوبارہ اٹھ جائے گی۔ اب یہ درخواست دی ہے سماعت جلد مقرر کرنے کی۔ فاروق اچنائک صاحب ان کے وکیل ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو کیا ریلیف دیتی ہے۔ دوسری طرف آصفہ سے جو ڈرون ٹکرانے کا معاملہ تھا اس پر جو خط لکھا گیا ہے، اور یہ ڈائریکٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو آصفہ بھٹو زرداری کے ڈرون ٹکرانے سے زخمی ہونے کے معاملے پر تحقیقات کے لیے خط لکھا ہے۔ خط لکھنے والے جو سیکرٹری جنرل ہیں نیر بخاری، جنہوں نے یہ خط لکھا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ خط میں اس واقعے پر اظہار تفتیش اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور آصفہ کی کوئی جان لینا چاہتا تھا، اور بار بار وہ جو ڈرون ہے وہ آ کے ٹکراتا تھا اور اس نے نشانہ بنا کے جو آصفہ بھٹو کو زخمی کیا ہے، اور اس بنیاد پر تحقیق کی جائے۔ تحقیق بھی ISI کرے، اور جس کو گرفتار کیا گیا تھا اس گرفتار کو بھی خود میڈیا کے سامنے، کیونکہ وہ میڈیا کا ڈرون تھا تو میڈیا کے سامنے ہیرو بننے کے لیے بلاول زرداری نے پہلے معاف کر دیا، پھر آصفہ زرداری کے زخمی فیس کو انہوں نے اپنے بینرز پر لانگ مارچ کے لیے استعمال کیا، اور اب جب ان کو ہر طرف سے یہ فری ہو گئے ہیں تو اب ان کو خیال آیا کہ نہیں وہ تو کوئی قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے، تو تحقیق کرے، اور وہ بھی ڈائریکٹ ISI تحقیق کرے، ان سے کوئی سوال پوچھے کہ آپ سارا دن آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں۔ نیر بخاری صاحب ہوں، فاروق اچنائک صاحب ہوں، رضا ربانی صاحب ہوں، لطیف کھوسہ صاحب ہوں، اعتزاز احسن صاحب ہوں، سارے بڑے پائے کے وکیل آپ کے پاس ہیں، سارا دن آپ آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں، مجھے بتا تو دیں کہ اس معاملے پر آپ نے ISI کو جو درخواست دی ہے کس قانون کے تحت دی ہے، اور اگر ISI
کسی معاملے میں انوالو ہوتی ہے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اب آپ خود اپنے سول معاملے میں آئی ایس آئی کو انوالو کر رہے ہیں، اور آپ خط لکھتے ہیں ڈائریکٹ ڈی جی آئی ایس آئی کو، اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ کھڑی عوامی مارچ کے کنٹینر پر کھڑی آصفہ زرداری ڈرون کیمرہ ٹکرانے سے جو زخمی ہوئی تھی اس پر شفاف تحقیقات کر کے ہمیں بتایا جائے کہ کون ہمارے ساتھ یہ ظلم کرنا چاہتا تھا۔ اب اس میں نام پھر انہی کا ہی آنا ہے جن کا نام بے نظیر کے وقت آیا تھا، اور پھر یہ خود بھاگ جائیں گے۔ کاف لیگ کی طرف سے کاف لیگ کے سپورٹرز نے اہم شاہراہوں پر پرویز الہی کے نعرے اویزاں کر دیے ہیں، اور یہ مرکزی جو دفتر ہے اس کے باہر بھی نعرے لگائے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو اگلا وزیر اعظم ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ضروری ہے چودھری پرویز الہی۔ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہ بنے تو پاکستان کی جو ترقی ہے وہ رک جائے گی، اور سارے مسائل پاکستان کے جوں کے توں رہیں گے۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے پرویز الہی کی طرف سے، کیونکہ کل کا جو انٹرویو تھا اس کے بعد پھر معاملات کافی خراب ہو گئے تھے، آج پرویز خٹک نے بھی سخت زبان استعمال کی تھی، اور وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے پھر ہم اتحادیوں کے پیچھے نہیں پڑتے، ہم پھر اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر ان کو خیال آیا کہ ہم تو کہیں کے نہیں رہے۔ آج جو ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہم اتحادی ہیں، اور ہم جماعت الگ ہیں لیکن ہم اتحادی ہیں۔ جماعتوں کے اندر مختلف آراء ہوتی ہیں، فیصلے باہمی مشاورت سے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے، ان کی نیت بھی اچھی ہے، حکومت کا ہم حصہ ہیں، ہر مشکل وقت میں ہم نے حکومت کا ساتھ دیا ہے اور اب بھی ہم وزیر اعظم کا ساتھ دیں گے۔ جب یہ ساری چیز انہوں نے آج کہی ہے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جو کل سے خوشیاں منا رہے تھے ان کی خوشیاں پھر ان کو مہنگی پڑ گئیں، اور ان کی خوشیاں پھیکی پڑ گئیں جب یہ سٹیٹمنٹ دی گئی پرویز الہی کی طرف سے۔ دوسری طرف اپوزیشن کی جانب سے حکومتی ارکان کو جو یہ وزیر اعظم عمران خان نے آج یہ انکشاف کیا ہے کہ جو سندھ ہاؤس میں یہ بوریاں لے کر پیسوں کی بیٹھے ہیں، وہیں پر ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایس کو انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے، اور اغوا کا ورڈ اس وجہ سے استعمال کیا گیا ہے کہ کیونکہ حکومت کو ان کے نام پتہ چل گئے ہیں۔ مذکورہ ارکان میں جو سندھ ہاؤس فارم ہاؤس پر چھپا کر رکھا ہوا ہے حکومتی ایم این ایس کو، جن میں 3 خواتین ایم این ایس بھی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ان سب سے سندھ ہاؤس میں سندھ پولیس کی اضافی نفری بھی تعینات کر رکھی ہے۔ 3 خواتین ایم این ایس کو 24 گھنٹے میں سکھر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ان خواتین اراکین کو سینئر ترین پی پی رہنما کی گاڑی میں سکھر لے جایا جائے گا۔ ایم این ایس کو پہلے بذریعہ طیارہ لے جانے کی منصوبہ بندی بنائی گئی تھی، تاہم بے نقاب ہونے کے ڈر سے اب یہ بائی روڈ سکھر جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہمارے اداروں کے بھی سامنے ہیں، الیکشن کمیشن کے بھی سامنے ہیں، دیکھتے ہیں کون ایکشن لیتا ہے۔ یہ 17 تو کیا 27 لے جائیں، ان کے اپنے جب لوگ نہیں آئیں گے تو یہ عمران خان کے 17 لوگوں کو لے بھی جائیں گے تو اس سے ان کو کیا ملے گا؟ الٹیمیٹلی ان کی عدم اعتماد ناکام ہوگی، اور وزیر اعظم عمران خان نے جیسا کہا ہے کہ وہ 2028 تک وزیر اعظم ہیں، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔